امیر نے ہماری زیارت کی، یا امیر ہمارے گھر آیا، ہمارے پاس آیا، بادشاہ ہمارے پاس آیا، یہ وزیر ہمارے پاس آیا، کان الامیرو، امیر ہمارے پاس آیا. تو یزورونا جو ہے وہ کیا ہے؟ جملہ ہے. یا اس کو آپ اس طریقے سے کر دیں کہ امیر نہیں آیا، امیر کا ایلچی آیا، امیر کا نمائندہ آیا. آواز کٹ رہی ہے. اچھا 1 منٹ ہم دیکھتے ہیں، پھر وائی فائی پھر سے آن کر دیتے ہیں، شاید آواز نہ کٹے. آن لائن کلاس میں سب مسائل کبھی کبھی آتے ہیں. ایک منٹ ٹھہریے گا، ویٹ کیجیے گا. میرے خیال سے وائی فائی ابھی بھی ٹھیک نہیں ہو پایا ہے، تو ڈاٹا سے ہی مجھے درس دینا پڑے گا. یہ بتائیے باقی خاران تک آواز پہنچ رہی صحیح ہو؟ تو چونکہ اکثر تک آواز پہنچ رہی، لہٰذا میں اسی سلسلے کو آگے بڑھا رہا ہوں اسی طریقے سے. تو یزورونا اور یزورونا رسولو دونوں جملہ ہے. آپ کو پتہ ہے جب آپ کو یہ کہنا ہو کہ امیر آیا ہم سے ملا، تو آپ کہیں گے یزورونا. اور جب کہنا ہے کہ امیر کا نمائندہ آیا، سفیر آیا، تو آپ کہیں گے میسنجر آیا، تو آپ کہیں گے کہ یزورونا رسولہ. خیر اکثر کی آواز میری صحیح پہنچ رہی ہے، لہٰذا آپ نیٹ ورک اپنا پھر سے دیکھ لیجئے، ری جوائن کر لیجئے گروپ میں. ٹھیک، ہو سکتا ہے آپ کے یہاں سے صرف پریشانی ہے، یا 1-2 لوگوں کے یہاں. فَيَجُوزُ تَقْدِيمُهُ. اب اگر یزورونا یا یزورونا رسولہ جیسا کوئی جملہ ہو، یزورونا اور یزورونا رسولہ کا تو مطلب سمجھ میں آ گیا نا کیا فرق ہے؟ دونوں کا فرق سمجھ میں آیا ہے؟ ایک جملہ یزورونا اور ایک جملہ ہے یزورونا رسولہ. دونوں فرق سمجھ میں آیا جی؟ تو اب چاہے یزورونا لائیے چاہے یزورونا رسولہ لائیے، فرق نہیں پڑتا. بات یہ ہے کہ جملہ جب خبر بنے تو کیا اس کا حکم مفرد والے سے الگ ہے کہ نہیں؟ کہتے ہیں الگ ہے. وَأَمَّا الْخَبَرُ الْوَاقِعُ جُمْلَةً، لیکن وہ خبر جملہ واقع ہو، اگر جملہ خبر بن جائے تو کیا ہوگا؟ فَيَجُوزُ تَقْدِيمُهُ. اب اس کو مقدم کیا جا سکتا ہے، چونکہ آپ نے پچھلے مسئلے میں پڑھا تھا کہ وَيَجْرِي مَعَ الْخَبَرِ مَجْرَى الْمُبْتَدَىٰ مَعَ خَبَرِهِ فِي التَّعْرِيفِ وَالتَّنْكِيرِ وَالتَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ. خبر مقدم نہیں ہوگی مبتدا پر، خبر مقدم نہیں ہوگی اس میں کانا پر. لیکن اگر یہی خبر جملہ ہو تو کہتے ہیں یجوز تقدیمہ. فیجوز تقدیمہ، اس کا مقدم کرنا جائز ہے. کس کا مقدم کرنا جائز ہے؟ بولیے جلدی سے. ہاں احسن خبر کا کہ جب وہ جملہ ہو تو مقدم کرنا جائز ہے. جیسے کان الامیر، یزورونا کان الامیرو، یزورونا پہلے آ گیا، یزورونا کان الامیرو. یہاں تو یزورونا جو خبر تھی وہ کانا پہ بھی مقدم ہے. دوسری مثال کانا یزورونا الامیرو، یہاں یزورونا مقدم ہے کس پر؟ اسم کانا پر. ٹھیک ہے؟ یا اسی طریقے سے آپ دوسری مثال امیر نہیں تو نائب امیر کہہ دیجئے، وَكَانَ يَزُورُنَا رَسُولُهُ الْأَمِيرُ. امیرو بعد میں آیا ہے، یزورنا رسولہ پہلے آ گیا ہے. ٹھیک، تو یہ پیراگراف جس طریقے سے میں نے ابھی پڑھنے کے بعد سمجھایا، ساری خواہران جن تک آواز پہنچ رہی ان کو سمجھ میں آ گیا نہیں سمجھ میں آ گیا؟ اچھا تقریباً سبھی کے لیے آواز ڈسٹرب ہو رہی ہے، کٹ رہی ہے، کیا کریں پھر؟ 1 سیکنڈ آپ ویٹ کیجئے گا، میں کچھ راستہ دیکھتا ہوں. وائی فائی کنیکٹ کر کے پڑھانا. اب آپ آ جائیے، میں اس روم میں آ گیا ہوں جہاں وائی فائی راؤٹر لگا ہے تاکہ شاید بہتر اور کلیئر آواز جائے. تو یہ جملہ میں پوچھ رہا تھا، جو بتانا چاہ رہا تھا
جن قارئان تک آواز پہنچ رہی تھی جن لوگوں تک وہ مجھے بتائیں کہ یہ جو میں نے متن پڑھ کر کے تطبیق کی ہے متن و مفہوم کی ایک ساتھ، واضح ہوئی بات کہ نہیں واضح ہوئی؟ کیونکہ ہمارا ماننا یہ ہے کہ جتنا انسان پڑھے سمجھ کے پڑھے، کتنا پڑھ رہا ہے یہ معیار نہیں، کیسے پڑھ رہا ہے یہ معیار ہے۔ بعض قارئان تک آواز نہیں پہنچ رہی تھی، لہٰذا میں ریپیٹ کر دیتا ہوں جلدی۔ بات یہاں یہ ہو رہی ہے کہ خبر جب جملہ ہو تو وہ خبر مقدم ہو سکتی ہے کانا پر اور اس میں کانا پر۔ مثال میں پڑھ رہا ہوں، جیسے کان الامیرو یزورنا، ٹھیک ہے، یا یزورنا رسولہ کو آپ اس طریقے سے پڑھیں کہ یزورنا کان الامیرو، امیر نے ہماری زیارت کی یعنی ہم سے ملا، یا کانا یزورنا الامیرو، یزور نے ہم سے، امیر نے ہم سے ملاقات کی، دونوں کا سیم معنی ہے۔ ایک میں یزورنا کانا پہ مقدم ہو گیا ہے اور ایک میں یزورنا امیر پہ مقدم ہوا ہے۔ اور اسی طریقے سے تیسری مثال کہ امیر نہیں، امیر کا ایلچی ہم سے ملا، کانا یزورنا رسولہ الامیرو، اس کے باوجود کہ رسولہ کی ضمیر امیر کی طرف پڑ رہی ہے، لیکن پھر بھی یہاں پر کہتے ہیں کہ اس طریقے سے کہنا جائز ہے۔ لیکن یہ جو آخری مثال ہے کانا یزورنا رسولہ الامیرو، رسول نے امیر کے ہم سے ملاقات کی، یہ والی مثال جائز تو ہے لیکن چونکہ سمجھنے میں تھوڑا دشواری ہے، مشوش ہو جاتی ہے بات اس طریقے سے کہنے میں، لہذا نہ کہا جائے تو بہتر ہے۔ کون والی مثال؟ تیسری مثال، کانا یزورنا رسولہ الامیرو، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ملاقات کی مجھ سے اس کے نمائندے نے، بعد میں آ رہا امیر کے، ہے نا؟ اگر سادہ زبان میں اردو میں ترجمہ کرنا ہو تو یہ کہیں گے مجھ سے امیر کے رسول میسنجر نے ملاقات کی، رسول نے ملاقات کی۔ لیکن یہ سادہ، جی فرمائیے۔ نہیں، امیر تو اس کا اسم ہے کانا کا، میں ترکیب کر دوں، کانا فعل ناقص ہو گیا، ٹھیک ہے، یزورنا فعل اور مفعول نامفعول ہے، رسولہ مضاف مضاف لے مل کر کے فاعل ہے یزورو کا، ٹھیک، یہ پورا جملہ فعل فاعل مفعول مل کر کے خبر ہے کانا کی، اور الامیرو جو ہے وہ اسم ہے کانا کا، کان الامیرو یزورون رسولہ ہے، بس وہی ترتیب بدل گئی ہے، امیرو بعد میں آ گیا ہے۔ یہ جو ترتیب بدلنے سے آپ کو شبہ ہوا نا کہ کہیں یہ بدل تو نہیں ہے، اسی طریقے کے شبہے کے سبب یہ فرما رہے ہیں آگے چل کر کے غیر ان المختار منعہ، مگر بہتر یہ ہے کہ آپ اس طریقے سے مت کہیں، مختار اختیار یعنی بہتر یہ ہے، منعہ لما فیہ من التشویش، اس تشویش کی وجہ سے، اس پریشانی کی وجہ سے، اس خرابی کی وجہ سے کہ جو ابھی آپ کے لیے پیش آئی، مشوش ہو جاتی ہے بات، یعنی مطلب سمجھنا آسان نہیں ہو پاتا ہے اس کے مطلب کو، ٹھیک ہے۔ اب آئیے واما تقدیم الخبر، یہ مسئلہ ہم سمجھتے ہیں سب کے لیے آسان ہو گیا ہوگا، اور یہ آخر کی جو لائن ہے، آخر کا جو جملہ ہے غیر ان المختار منعہ، یہ بھی واضح ہو گیا۔ جائز تو ہے، جائز ہونا اور ہے، بہتر ہونا اور ہے۔ جائز ہے یہ والی مثال کانا یزورنا رسولہ الامیرو، لیکن اس میں رسولہ میں جو ضمیر ہے وہ ما بعد کی طرف پڑھ رہی ہے، الامیر کی طرف پڑھ رہی ہے، اور یہ جو آپ نے بھی فرمایا بدل تو نہیں ہے، یہ اس طرح کی چیزیں آ سکتی ہیں، اس طرح کی تشویش آ سکتی ہے، مشوش ہو سکتی ہے، بات کی تھوڑا سا کیا نام ہے پریشان کن ہو سکتی ہے، آسان نہیں لگتی ہے، اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ ان المختار منعہ، مختار من ہے اس کا، یعنی ایسے مقدم نہ کیجیے آپ، ٹھیک ہے۔
لما فی ہے من التشویش، کس وجہ سے منع ہے مقدم کرنا یہاں پر خبر کو امیر پر اسم پر؟ اس تشویش کی وجہ سے جو اس میں پائی جا رہی ہے، لما فی ہے، یعنی اس مثال میں جو تشویش پائی جا رہی ہے، جو گجلک پنا پایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، گجلک ہے بات، یعنی واضح نہیں ہے ہو پا رہی ہے، مطلب نہیں کلیئر ہو پا رہا ہے، معنی ترجمہ کرنے میں دشواری ہو رہی ہے، اسی وجہ سے بہتر یہ کہ ایسے نہ کہیں، سیدھے سے کہیں کان الامیر یزورنا ہو۔ اما تقدیم الخبر علی داما ولیسا، لیکن خبر کو، البتہ ایک بات آپ سے عرض کر دوں، یہ جو تشویش والی بات ہے، یعنی مشوش ہو جا رہا مسئلہ، تھوڑا گجلک ہو رہا ہے، تھوڑا پریشان کون ہو رہا ہے، یہ آپ صاحب کتاب نے اس طریقے سے کہا ہے کہ آپ تینوں مثالوں پر بھی حمل کر سکتی ہیں، مگر میرا ماننا یہ ہے کہ آپ اس کو تیسری مثال پہ حمل کیجئے گا، کیونکہ پہلی جو 2 مثالیں ہیں جس میں صرف اور صرف پہلی جو 2 مثالیں ہیں جس میں ایک میں یہ ہے یزورنا کان الامیرو اور کانا یزورنا امیرو، یہاں کوئی تشویش نہیں آ رہی ہے، یہاں آسان ہے سمجھنا، تشویش جو آ رہی ہے وہ اس میں تیسری مثال میں آ رہی ہے۔ وائی فائی کنیکٹ کر کے پڑھانا۔ اب آپ آ جائیے، میں اس روم میں آ گیا ہوں جہاں وائی فائی راؤٹر لگا ہے تاکہ شاید بہتر اور کلیئر آواز جائے۔ تو یہ جملہ میں پوچھ رہا تھا، جو بتانا چاہ رہا تھا، جن قارئین تک آواز پہنچ رہی تھی، جن لوگوں تک، وہ مجھے بتائیں کہ یہ جو میں نے متن پڑھ کر کے تطبیق کی ہے، متن و مفہوم کی ایک ساتھ، واضح ہوئی بات کہ نہیں واضح ہوئی؟ کیونکہ ہمارا ماننا یہ ہے کہ جتنا انسان پڑھے سمجھ کے پڑھے، کتنا پڑھ رہا ہے یہ معیار نہیں، کیسے پڑھ رہا ہے یہ معیار ہے۔ بعض قارئین تک آواز نہیں پہنچ رہی تھی، لہٰذا میں ریپیٹ کر دیتا ہوں جلدی۔ بات یہاں یہ ہو رہی ہے کہ خبر جب جملہ ہو تو وہ خبر مقدم ہو سکتی ہے کانا پر اور اس میں کانا پر۔ مثال میں پڑھ رہا ہوں، جیسے کان الامیرو یزورنا، ٹھیک ہے، یا یزورنا رسولہ کو آپ اس طریقے سے پڑھیں کہ یزورنا کان الامیرو، امیر نے ہماری زیارت کی یعنی ہم سے ملا، یا کانا یزورنا الامیرو، یزور نے ہم سے، امیر نے ہم سے ملاقات کی، دونوں کا سیم معنی ہے۔ ایک میں یزورنا کانا پہ مقدم ہو گیا ہے اور ایک میں یزورنا امیر پہ مقدم ہوا ہے، اور اسی طریقے سے تیسری مثال کہ امیر نہیں، امیر کا ایلچی ہم سے ملا، کانا یزورنا رسولہ الامیرو، اس کے باوجود کہ رسولہ کی ضمیر امیر کی طرف پڑ رہی ہے، لیکن پھر بھی یہاں پر کہتے ہیں کہ اس طریقے سے کہنا جائز ہے۔ لیکن یہ جو آخری مثال ہے، کانا یزورنا رسولہ الامیرو، رسول نے امیر کے ہم سے ملاقات کی، یہ والی مثال جائز تو ہے، لیکن چونکہ سمجھنے میں تھوڑا دشواری ہے، مشوش ہو جاتی ہے بات اس طریقے سے کہنے میں، لہذا نہ کہا جائے تو بہتر ہے۔ کون والی مثال؟ تیسری مثال، کانا یزورنا رسولہ الامیرو، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ملاقات کی مجھ سے اس کے نمائندے نے، بعد میں آ رہا امیر کے، ہے نا؟ اگر سادہ زبان میں اردو میں ترجمہ کرنا ہو تو یہ کہیں گے مجھ سے امیر کے رسول میسنجر نے ملاقات کی، رسول نے ملاقات کی۔ لیکن یہ ساتھ، جی فرمائیے۔ نہیں، امیر تو اس کا اسم ہے کانا کا، میں ترکیب کر دوں، کانا فعل ناقص ہو گیا، ٹھیک ہے، یزورنا فعل اور مفعول نامفعول ہے، رسولہ مضاف مضاف الیہ مل کر کے فاعل ہے یزورو کا، ٹھیک، یہ پورا جملہ فعل فاعل مفعول مل کر کے خبر ہے کانا کی، اور الامیرو جو ہے وہ اسم ہے کانا کا، کان الامیرو یزورون رسولہ ہے۔
بس وہی ترتیب بدل گئی ہے، امیر و بعد میں آ گیا ہے. یہ جو ترتیب بدلنے سے آپ کو شبہ